اور اس وقت نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ تعلق اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ پراکسیز لڑی جا رہی ہیں، اور ان پراکسیز کے خلاف پاکستان کی ملٹری نے اور پاکستان کی پیراملٹری فورسز نے، پاکستان کی پولیس نے جس عظیم قربانی کے جذبے کے ساتھ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب سے پاکستان مرز وجود میں آیا ہے، اس کے خلاف ہر قسم کی سازش کی گئی۔ کبھی ایتھنک فالٹ لائنز، کبھی تقسیم کیا گیا کہ میں بلوچ ہوں، کوئی پشتون ہے، کوئی پنجابی ہے۔ 1947 سے پہلے میری کوئی آئیڈینٹی ہوگی، 14 اگست 1947 سے میں صرف پاکستانی ہوں اور مرتے دم تک صرف پاکستانی رہوں گا۔ میری کوئی شناخت نہیں ہے، نہ میں بلوچ ہوں، نہ میں پٹھان ہوں، نہ میں پنجابی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس تقسیم کو ختم کیا گیا ہے۔ اس ایتھنک فالٹ لائن کی فیلئر کے بعد پاکستان کو دوسرا چیلنج جس کی وجہ سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کو چیلنج کیا گیا کہ اسلام کے نام پر ادھر، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک چیلنج کریٹ کیا جائے جس کو ہم دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی کا نام دیتے ہیں۔ ممبر سے یہ لڑائی لڑنی تھی، انہوں نے اسی کو چیلنج کیا، کیونکہ ہم سب کو جو چیز اکٹھا کرتی ہے پاکستانیوں کو، وہ سب سے مضبوط رشتہ ہمارا اسلام کا رشتہ ہے جو ہمیں اکٹھا رکھتی ہے۔ اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ جنگ لڑی گئی، یہ جنگ پاکستان پہ مسلط کی گئی، اور جس جواں مردی کے ساتھ اس جنگ کا پاکستانیوں نے مقابلہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اور ہمارے وہ ہیروز جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، جنہوں نے ہمارے کل کے لیے، جنہوں نے ہمارے بچوں کے لیے یہ قربانی دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تا قیامت ان کی قربانی سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ نہ صرف ہم ان کی یادگاریں منائیں گے، بلکہ ہمارے دلوں میں جو ان کی یادگار ہے، ہمارے دلوں میں جو ان کی عزت ہے، ہمارے دلوں میں جو ان کی تکریم ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی رہے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ غازی جنہوں نے یہ جنگ لڑی، ہمارے وہ غازی جنہوں نے یہ جنگ لڑنی ہے، آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے، آپ نے فرنٹ لائن پہ آ کے یہ جنگ لڑنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس دہشت گردی کے ناسور سے ختم کیا جائے گا۔ مسئلہ ہے کہاں؟ مسئلہ ہمارے اندر صرف ایک جگہ پر ہے کہ جس کو کہتے ہیں اپیزمنٹ پالیسی۔ ہمارے اندر وہ کنسسٹنسی نہیں ہے۔ ہم جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ دوبارہ لڑنی پڑی ہے ہمیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم کنسسٹنٹ رہی نہیں ہے۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا ہے، میری کلاس کا قصور ہے۔ ہم کنفیوزڈ ہیں، ہمیں اس کنفیوژن سے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنا پڑے گا کہ وائلنس کا رائٹ صرف سٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے۔ کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی نام پر کسی نے بھی وائلنس کا راستہ چنا ہے، اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ اس ہاتھ کو ہمارے گریبانوں تک نہیں آنے دینا، اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یونیفارم لوگوں کو دی ہے، اور یہ بڑے چوزن لوگ ہیں آپ لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چوز کیا گیا ہے کہ آپ آج پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے، اس کے لیے جو قربانی آپ یونیفارم میں لوگ دے رہے ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوزن لوگ ہیں، اور اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ میں ایک بار پھر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ، کیونکہ یہ جنگ آپ نے اکیلے نہیں لڑنی ہے۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس جنگ کو صرف ہم نے فورسز کی جنگ سمجھ لی ہے۔ یہ جنگ فورسز کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ پارلیمنٹ نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہماری جوڈیشری نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہمارے انٹلیکچوئلز نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہمارے میڈیا نے لڑنی ہے، یہ جنگ تمام ریاست کے جتنے پلرز ہیں، ریاست کے جتنے شہری ہیں، یہ جنگ ریاست پہ مسلط کی گئی ہے۔ جنگ فوج کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ جنگ پولیس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ جنگ میری ریاست کے خلاف ہے۔ جب ریاست کے خلاف ہے تو پھر سب نے مل کے لڑنی ہے، اور ہم نے اس کنفیوژن سے باہر نکلنا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے سی ڈی بلوچستان میں، جہاں پر سی ڈی بلوچستان کا کل ایک جوان بہادر افسر وہ شہید کیا گیا خوزدار میں، اس سے کچھ عرصہ پہلے اس کا ایک اور ایس ایچ او ساتھی شہید کیا گیا۔
दहशत गर्दों ने शहीद किया। जहां उनको दहशत गर्दी का चैलेंज है, जहां उनको दहशत गर्द मार रहे हैं, वहां पर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया हुक्म देती है कि उन पर FIRs किए जाए। ये लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचना पड़ेगा कि ये जंग हम किस तरह लड़ रहे हैं। अगर हमने ये जंग बहैसियत रियासत लड़नी है तो हमें सब पिलर्स को ये जंग लड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि फिर कल CTD के ऑफिसर्स पे आप FIRs काटते फिरें। और दूसरी तरफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो लोग जो हमारी असेंबलीज में बैठ के उन दहशतगर्दों के लिए लेजिटिमेट वॉइसेस बने हुए हैं, हमारी मीडिया में लेजिटिमेट वॉइसेस बने हुए हैं, इन तमाम वॉइसेस का कुचलना बहुत जरूरी है। रियासत ने अगर अपनी जंग जीतनी है तो इस कंफ्यूजन से बाहर आना होगा। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑन करना पड़ेगा और हम ऑन करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। कभी ऐसा महसूस ना कीजिएगा कि आप उस चौक पे तन्हा खड़े होंगे। हम इंशाअल्लाह आपके साथ थे, आपके साथ होंगे और आपके साथ रहेंगे। और ये जंग पाकिस्तान ने जीतनी है, ये जंग पाकिस्तान जीतेगा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती है इंशाअल्लाह ताला। मैं एक बार फिर आइज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर ये आइज साहब की जो काविशें हमने देखी वहाँ पर और आपकी पूरी टीम की, सब आप काबिल तहसीन हैं। आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने सबसे ज़्यादा ट्रूप्स की वेलफेयर पे जो है वो फोकस रखा है। मेरे से तो जब आपकी मुलाकात हुई है आपने हमेशा अपने ऑफिसर्स और ट्रूप्स की बात की है। अपनी ज़ात के हवाले से आज तक इन्होंने कोई बात मेरे से नहीं की। और जिस तरीके से ये कम्युनिटी हॉल बनाया गया है, यहाँ आपके बच्चों की बच्चियों की शादियाँ होंगी, यहाँ आपके फंक्शंस होंगे, आपको कोई किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको महंगे महंगे किराए देने नहीं पड़ेंगे। ये वो वेलफेयर के स्टेप्स हैं जिनकी ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत, मौजूदा हुकूमत 2 के लिमिटेड टाइम है, बड़ा लिमिटेड मैंडेट है, आने वाली हुकूमत इसको कंटिन्यू करेगी। क्योंकि हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमने अपने इदारों को मजबूत करना है। इदारे मजबूत कब होते हैं? जब इदारे डीपोलिटिसाइज होते हैं, जब इदारे अपना काम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कब रियलाइजेशन आ रही है, ये रियलाइजेशन आ रही है कि इन इदारों को मजबूत होना है, इन इदारों को डीपोलिटिसाइज होना है, इन इदारों को अपने पैरों पे खड़ा होना है। और इदारों की भी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी क्या है कि ईमानदारी से अपने फराइज मनसबी अदा करें। ईमानदारी, करैक्टर, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किरदार है। किरदार ही थी कि जिससे सिर्फ चंद लोगों ने विद इन 30 ईयर्स पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया। किरदार क्या था कि पहाड़ के पीछे अगर कोई कहे लश्कर आ रहा है तो सब लोग मान लेंगे, सादिक और अमीन। ये वो किरदार है जिस फुटस्टेप्स की हमने पैरवी। इस्लामाबाद में अगर हमने वफाकी वज़ीर सरफराज बुगटी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो क्या बराह रास्त देख रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।